سکینہ ہے شام ہے سکینہ۔ امام حسین علیہ السلام کے 4 سالہ شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنی نبی کی نواسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ پر نہ کیا ہو؟ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے رہ گئے۔ امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور کئی بار ذوالجناح کی لگام کھینچتے ہیں، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا حسین ذوالجناح سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہیں، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا، دوبارہ واپس نہیں آیا۔ پھر اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ امام حسین اپنی شہزادی سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی رخصتی پر ایک قیامت کا سما تھا، کوہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین نے حجت تمام کرنے کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر امام حسین زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہیں کہ غیب سے آواز آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ، حسین میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ دیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے۔ اتنے میں ہرملان نے آپ کی پیشانی پہ ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے زمین پر گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا۔ جیسے ہی آپ نیچے گرے، سیدہ سکینہ خیمے میں روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بی بی سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں، بابا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ذوالجناح سے گر گئے۔ سیدہ سکینہ بھاگتی ہوئی مقتل کی طرف گئیں، ہر طرف یزیدی لشکر۔ ہر کسی سے پوچھنے لگیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا نام بتایا، اس ظالم نے تیر نکالا، امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ وہ دیکھ، تیرا بابا وہ ہے۔ بی بی سکینہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچی اور آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خود خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ 4 سال کی بچی باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربے لگانے لگا۔ شمر ملعون نے امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو چھری دکھا دکھا کر امام حسین کو مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسم پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں کو آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، بس اتنا ہی بتا دیجئے کہ پہلی مرتبہ جب خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ امام سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی تو انہوں نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے دانے بکھرتے ہیں، ویسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے اہل حرم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بکھر گئے۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، سیدہ سکینہ جلے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں۔ شمر ملعون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی بے رحمی سے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھینے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم آخر تک بی بی سکینہ کی شہادت تک آپ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے۔ جب بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے۔ شمر ملعون امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ امام سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے۔ بی بی سکینہ کو ڈھونڈنے لگے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ ایک نقاب پوش کی گود میں ہیں، وہ بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے بی بی، آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا کر فرمایا، زینب، میں ہوں تمہاری ماں فاطمہ۔ سیدہ زینب بھی ماں سے لپٹ کر رونے لگیں۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچے لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ تو شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلد سے جلد یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام حاصل کرنا ہے۔
حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ یزید کے سپاہیوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس نے پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سیدہ سکینہ یزید کے دربار میں ایسے کھڑی تھیں کہ آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے۔ یہ دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمیں اس طرح سے باندھا ہے کہ ہم دونوں پیر بھی ٹھیک طرح سے نہیں رکھ سکتے۔ یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ رسیوں کو کھول دو، اور یزید بی بی سکینہ کو کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے اس دشت پر سے کپڑا ہٹایا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ ہی رہی تھیں کہ یزید نے کہا ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے ہوئے پکارا بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیں۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو قید کر لیا گیا۔ بی بی سکینہ امام حسین کو یاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا اپنے بابا کو، دیکھا کہ آپ کے بابا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے تھے اور مجھے اتنے تماچے مارے۔ بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اہل حرم سے کہا مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگے۔ زندان سے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب رونے کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہیوں نے کہا لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ یہ سن کر یزید نے کہا ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ سر بابا کا پہلو میں جب بی بی سکینہ نے پایا تو سر حسین کو گود میں لے کر بابا کی یاد میں اتنا روئیں کہ روتے روتے دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت ہی جانتے ہوں گے کہ زندان میں غربت کے عالم میں عابد بیمار نے زندان میں قبر بی بی سکینہ کیسے بنائی ہوگی۔ یا اللہ بی بی سکینہ کے مصائب سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کو رومال زہرم میں جگہ عنایت فرما۔ الہی آمین۔